شلوم سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اس کی معموری میں سے ہم سب نے یعنی فضل پر فضل، فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ آپ کو اپنے پاسٹر سے، سکھانے والے سے، گائیڈر سے، مینٹور سے، اور سب سے پہلے خود سے ایک سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا میں پرانے عہد کے ادھین ہوں یا نئے عہد کے؟ کیا میرے پاسٹر کے دوارا مجھے پرانے عہد کے ادھین رکھا جا رہا ہے یا نئے عہد کے ادھین؟ یا پرانے عہد نامے کے ادھین تعلیم دی جا رہی ہے یا نئے عہد نامے کے ادھین؟ کیا مجھے 10 حکموں کے ادھین رکھا ہوا ہے یا فضل اور سچائی کی واچا یعنی عہد کے ادھین؟ یہ سوال پہلے خود سے کریں اور پھر اپنے پاسٹر سے کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پرانے عہد کے مطابق آپ مسیح کے روحانی جلال کی پہچان کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ 10 حکموں کی دھارمکتا، پرانا عہد نامہ، مسیح کا جو روحانی جلال ہے اس کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی اس پہچان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح پرانے عہد نامے کے ادھین چلنے والے آج تک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی کرتے رہو گے، اور وہ مکاشفہ آپ پر ظاہر نہیں ہوگا۔ 10 حکموں کے ادھین چلو گے تو پرانے عہد نامے کے ادھین چلو گے، وہ بھید، ایمان کا جو بھید ہے وہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ 10 حکموں کو، پرانی واچا کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اور جیسے اس وقت مسیح آیا اور اس نے یسوع نام سے مسیح آیا اور اس نے اپنے وقت کے مطابق کام کو پورا کیا، اپنے لوگوں کو چنا، ان کے بیچ میں رہا، دکھائی دیا، کلام کیا، مگر ان کے دل کی آنکھیں بند رہی۔ کن کے؟ جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق 10 حکموں کی دھارمکتا میں چلنے والے تھے، یعنی فقی، فریسی، یعنی یہودی، یعنی اسرائیلی۔ ان کے دل پر پردہ پڑا رہا۔ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں، اور کیا تمہیں یاد نہیں کہ دیکھتے ہیں اور پھر نہیں دیکھتے، اور سنتے ہیں اور پھر نہیں سنتے، اور نہیں سمجھتے، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں شریعت کے ادھین، پرانے عہد نامے کے ادھین موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقل کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ ہم سب سنتے، سمجھتے اور پڑھتے بھی ہیں،
یہ سچائی ہے کہ اس وقت یہ کام ہوئے، لیکن کن کی زندگیوں میں؟ جو مسیح یشوع کے نام پر ایمان لائے کہ وہ خدا کا قدوس ہے، زندہ خدا کا بیٹا ہے، یعنی وہ یشوع مسیح ہے۔ مگر یسوع کا یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد تھا وہ یہودیوں پر اپنے آپ کو ان کی شریعت میں جو باتیں مسیح یشوع کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو پورا کر رہے تھے۔ جو شریعت کی کتاب میں، موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں نبیوں کے دوارا یا زبور میں مسیح یشوع کے حق میں جتنی بھی باتیں لکھی ہیں ان کو پورا کر رہے تھے کہ وہ یقین جان لے کہ میں وہی ہوں جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، جس کا ذکر گواہی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، نبیوں کے دوارا نبوتیں ہوئی، اور زبور میں بھی میری ہی بابت لکھا ہوا ہے۔ یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برامڈے میں ٹہل رہا تھا۔ پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تم کب تک ہمارے دل کو ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب نہیں بلکہ کفر کے سبب تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تم کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا۔ یہ اب جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں یہ یشوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد۔ پھر اس نے ان سے کہا، یشوع مسیح 2 لوگوں پر ظاہر ہوئے تھے، کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تریت یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، یعنی پرانے عہد نامے کو، کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے
ان کاموں کے دوارا یشوع مسیح یہودیوں کو نشان ظاہر کر رہے تھے، کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں کہ اے یہودیوں روحانی اندھو، میں ہی تمہیں روحانی آنکھیں دے سکتا ہوں، یعنی تمہارے دل کی آنکھوں کو روشن کر سکتا ہوں، میں ہی تمہارے پتھر دلوں کو، جسمانی دل کو ماس کا اور روحانی دل تمہیں دے سکتا ہوں، عنایت کر سکتا ہوں۔ اے یہودیوں، فقی فریسیوں، موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہو، روحانی لنگڑو، روحانی گونگو، تم جو میرا اقرار نہیں کرتے کیونکہ تمہاری روحانی طور پر زبان بند ہے اور تم روحانی گونگے، روحانی بہرے ہو، میں ہی تمہیں روحانی کان دے سکتا ہوں۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ تمہارے اندر موت بادشاہت کر رہی ہے، یعنی کہ گناہ، اور تم روحانی لنگڑے ہو، اس لیے میرے پاس نہیں آنا چاہتے۔ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دست خوشی کرے گا، اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا، اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی، وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا۔ لبنان کی شوکت اور کارمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی، وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ کمزور ہاتھوں کو زور، ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو، ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزال یہ آتا ہے، ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں واقعی جانیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چونکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی، بلکہ سراب تالاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی، اور وہاں ایک شہراء اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا، لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی۔ احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو صلیب نہ دیتے۔ دیکھیے بائبل میں 2 عہد ہیں، ایک پرانا عہد ہے یعنی 10 حکموں کی جسمانی دھارمکتا، اور ایک نیا عہد ایمان، فضل اور سچائی یعنی روح کا عہد۔ پرانا عہد دیا گیا صرف اسرائیلیوں کو، یعنی یعقوب کی 12 نسلوں کو، 12 گوتروں کو۔ شریعت یعنی 10 حکم موسیٰ کی معرفت دیے گئے، اور نیا عہد ان کے لیے جو مسیح یسوع کے نام پر دل سے ایمان لائے اور منہ سے اقرار کیا یسوع ہی خداوند، یسوع ہی مسیح ہے۔ جیسے شریعت والوں کا باپ اسرائیل ہے، اسی طرح ایمان والوں کا باپ ابراہم ہے، اور روح کی ہدایت سے چلنے والوں کا باپ آسمانی پتا ہے، آسمانی ابا۔ گرج پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا
گیا تھا۔ اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں اور اسے پاک مکان کہتے ہیں، اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا اتسوج اور چاروں طرف سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا، اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھالا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمے میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے باموجب ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، کیونکہ شریعت نے آج تک کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت مقرر کیے گئے ہیں، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائیں کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازالی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے باموجب ابدی میراث کو حاصل کریں، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونی ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا، اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت یعنی 10 حکم کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے، اور اسی طرح اس نے خیمے اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ بس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے جس طرح کی سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا
تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، موسیٰ کے 10 حکموں نے، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، موسیٰ کی ویوستھا کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کیونکہ اگر موسیٰ کی شریعت کے ادھین 10 حکموں کی دھارمکتا میں گناہ گار ٹھہرے تو پھر صلیب آپ کے لیے لعنت کا نشان ہے۔ موسیٰ کی شریعت کے ادھین اگر آپ صلیب کی اور تاکتے ہو تو پھر وہ لعنت کا نشان ہے 10 حکموں کے ادھین۔ اس لیے مسیح شریعت کے ادھین شریعت والوں کے لیے لعنتی بنا۔ مسیح جو شریعت والوں کے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ مگر اگر آپ فضل اور سچائی کے ادھین ایمان والے ہیں اور روح القدس کی بخشش حاصل ہے تو صلیب کا پیغام آپ کے لیے نجات کا پیغام ہے، اور تو مسیح کی خوشخبری آپ کے لیے بادشاہت کا کلام ہے، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغباتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ اب مسیح یشوع کے فضل سے مکاشفہ کی روح سے روح القدس کی ہدایت سے آپ نے اس کلام کو بہت بار پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تا ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور ہم اس زبور کو کس طرح سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فقا کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا۔ لے کے کون گیا؟ ابلیس۔ کس کو؟ یشوع مسیح کو۔ کہاں؟ مقدس شہر میں۔ اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، پہلی بات تو وہ خدا کا پیارا بیٹا ہے، لیکن ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے۔ تو مکاشفہ یہ ہے،
پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے۔ اب اس مکاشفہ کو دھیان سے سمجھے گا۔ اب شیطان بول رہا ہے یسوع کو اپنے تئیں نیچے گرا دے، اور یہ وچن ابلیس کہاں سے استعمال کر رہا ہے؟ زبور میں سے، اور زبور کس واچا کے ادھین ہے؟ موسیٰ کی ویوستھا کے ادھین، پرانے عہد نامے کے ادھین، 10 حکموں کے ادھین۔ یسوع کیا پوری کرنے آئے ہیں؟ پرانی واچا کو، موسیٰ کی شریعت کو پورا کرنے آئے ہیں۔ پورا کیونکہ جو پرانی واچا کے ادھین ہے ان کو لپالک ہونے کا درجہ ملے، یعنی بیٹے ہونے کا، خدا کے فرزند ہونے کا۔ اور شریعت کے ادھین کون ہے؟ اسرائیل کے 12 گوتر یعنی 12 نسلیں، جس کا نام اس سے پہلے یعقوب تھا، کیونکہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ان سب نے ایمان میں زندگی گزاری، اور یہ سب ایمان کی حالت میں ہی مرے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، یعنی ایمان کے عہد کی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو۔ کیونکہ اگر میراث، کیونکہ وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، کیونکہ اگر میراث شریعت کے، موسیٰ کی ویوستھا کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے۔ پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ دھارمکتا موسیٰ کی ویوستھا کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر، یعنی جتنے بھی شریعت کے ادھین تھے، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کہ لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شریعت میں ہی لکھا ہوا ہے، تاکہ مسیح یشوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کرے جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اب روح القدس کے بنا کوئی یشوع مسیح کا اقرار نہیں کر سکتا۔ جب کوئی یشوع مسیح کا اقرار کرتا ہے تو اس میں پہلے ایمان کا روح اس کو ملتا ہے، اور روح القدس کے بغیر کوئی یشوع مسیح کا اقرار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ ویسے تو یہ ان کو ڈریس کیا جا رہا ہے جو یعنی یہودی ہیں، یعنی جو 10 حکموں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ آج بھی 10 حکموں کو فالو کرتے ہیں۔ تو 10 حکموں کی دھارمکتا تو، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ، اب جب ہم نقطہ کہتے تو اس میں نا کھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں نقطہ، تو مطلب پرناؤن، یشوع مسیح کے کہنے کا مطلب ہے کہ پرناؤنسیشن بھی، یعنی
اس کو شبد کو پرناؤنس کرنا بھی غلط نہیں ہوگا، پرناؤنس کرنا بھی غلط نہیں ہوگا، یعنی اس کی پرناؤنسیشن بھی غلط نہیں کی جائے گی۔ ایک نقطہ یعنی پرناؤنسیشن، نقطہ، ایک شوشہ ترے سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یسوع ویوستھا کو پورا کرنے آئے، مگر ابلیس کے کہنے کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے آسمانی باپ کے حکم کی مرضی کے مطابق۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ تو بیسیکلی وہ چلاکی کھیل رہا ہے یسوع سے بھی، جو اس نے پیدائش میں، یہ پیدائش 3 باب میں حوا کے ذریعے آدم کے ساتھ، یعنی حوا اور آدم کے ساتھ کھیلی تھی۔ اور سانپ گلدستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اگر جسم کے مطابق چلو گے تو ضرور ہی مرو گے۔ یدی تو اس کی سب ودیوں اور آگیاؤں کو مانے گا تو درگایو ہوگا۔ اپنے پتا اور ماتا کا آدر کرو۔ یدی تم اپنے پتا اور ماتا کا آدر کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا اور تم پرتھوی پر بہت دن جیوت رہو گے۔ یہ ہمارے جسمانی ماں باپ کے حق میں نہیں لکھا، کیونکہ تو کلام خدا روح ہے اور یہ کلام روحانی ہے، تو یہ ہمارے جسمانی ماں باپ کے حق میں نہیں لکھا، کیونکہ جو ہمارے جسمانی ماں باپ ہیں ان کی عزت اور ان سے محبت تو ہمیں پیدائش سے ہی ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے اور رہے گی۔ اس کے لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں لکھ کر دے، باقاعدہ بتائے۔ یہ آسمانی باپ اور ماں کے حق میں لکھا ہوا ہے۔ باپ ہے روح یعنی سچائی، محبت، اور ہبرو میں ایما یعنی ماں کو کہتے ہیں، ایما کہتے ہیں ہبرو میں، اور یعنی ایما یعنی ماں یعنی مدر۔ اور اگر ہم آگے اس کا ترجمہ کریں تو ایمان ہو جاتا، ایما ہو جاتا ہے ایمان یعنی وشواس۔ تو یہ ہمارے آسمانی ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی روح ہے۔ کیا کوئی ایسا جیون جینا چاہتا ہے جو درگایو اور سمردھ ہو؟ تو اپنی جیبھ کو برائی بولنے سے اور اپنے ہونٹوں کو جھوٹ بولنے سے روکے۔ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ بیسیکلی ابلیس یسوع کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم ویوستھا کو انوگرہ اور سچائی کے ادھین پورا مت کرو، کیونکہ فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ اپنے آپ کو انوگرہ سے گرا دو اور ویوستھا کے ادھین جو جیسے لکھا ہے اسے ویسے ہی میرے کہنے کے مطابق پورا کرو، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ
तेरे पाँव को पत्थर की ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी बादशाहतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया। अब जो पत्थर है वो निशान है जिसके दिल में मूसा की शरीयत है। और जब खुदावंद कोहे सिन्हा पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादिम नहीं यानी पुराने अहद नामे के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं, ये पुराने अहद नामे की बात हो रही, मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद यानी पुराना अहद, मौत का अहद जिसके हरूफ हुक्म 10 हुक्म पत्थरों पर खोदे गए थे, अब यीशु मसीह के साथ जिस वक्त ये बात वाक़यात हुई तब सब के सब और खुद मसीह यीशु भी शरीयत के अधीन थे और शरीयत में लिखी गई बातों और नबूवतें जो उनकी ज़िंदगी में पूरी हों अंजाम दे रहे थे। अब अगर शरीयत के अधीन चलते तो हमें पत्थर दिल लोग हमें मिलेंगे जिनके दिलों पर यानी पत्थर की तख्तियों पर मूसा के 10 अहकाम लिखे हुए हैं। और शरीयत के अधीन और शरीयत वालों के अधीन ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, लेकिन उन पर अफसोस है जिसके बायस से लगें। इन चोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बानिस्बत उस शख्स के लिए ये मुफीद होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुंदर में फेंका जाता। कि जब कोई आपको शरीयत के अधीन कलाम सुना रहा होता है तो वो आपके दिल को ठेस लगा रहा होता है। यानी शरीयत जो है वो इंसान के दिल में गुनाह को ज़्यादा करती है, तो आपके दिल को ठेस लगा रहा होता है, यानी आप पर पथराव करता है। वो जो शरीयत के शब्द होते हैं ना, वो पथराव होता है। जब शरीयत से कोई आपको कलाम हदायत दी जाती है मूसा की शरीयत के अधीन, तो वो जो है वो आपको आपके ऊपर पथराव हो रहा होता है, यानी आप पर पथराव किया जा रहा है। जो कोई आपको मूसा के 10 हुक्मों की वाचा के अधीन रख कर दोष लगा रहा है या दोषी ठहरा रहा है, वो आप पर पथराव करता है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और जो ईमानदार विश्वासी किसी ऐसे शख्स के अधीन है जो 10 हुक्मों की शरीयत के अधीन रखे हुए है, वो खुदा की आजमाइश ले रहा है। जो शरीयत के अधीन किसी ईमानदार को दोषी ठहराता है। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाहत और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला, दोषी ठहराना, इल्ज़ाम लगाना, दोषीपन, ये सब इब्लीस की तरफ से है जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। बस ए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ, ए खुशकी और तारी, तुम पर अफसोस है क्योंकि इब्लीस बड़े गुस्से में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। और फिलफौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सारे सदर अदालत
والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندھوایا اور لے جا کر پلاطوس کے حوالے کیا، اور پلاطوس نے اس سے پوچھا کیا تم یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں اسے کہا تو خود کہتا ہے، اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ پس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے۔ الزام لگانے والا یعنی ابلیس، شیطان، شریر۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کرے، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی، لیکن جو بلائے ہوئے یہودیوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اس کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کے انہی کے سبب ملاحظے کے دن خدا کی بڑائی کریں۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگرد الگ اس کے پاس آ کر بولے ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے کے سبب بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر
جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ تو مسیح عیسیٰ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔